السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم، پھر کیا تم، ہؤلائی ایسے لوگ ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو تم اپنی جانوں کو، وتخرجون، اور نکالتے ہو تم، فریقا منکم من دیارہم، ایک جماعت کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون، مدد کرتے ہو تم، علیہم، اوپر ان کے، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یَأْتُوکُم، اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، تفادوہم، تو فدیہ دیتے ہو تم ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ اصل یہ ہے کہ حرام کیا گیا، علیکم، اوپر تمہارے، اخراجہم، ان کا نکالنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس ایمان لاتے ہو تم کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور کفر کرتے ہو تم بعض حصے کا، فما جزاء، پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل، جو شخص کرے، ذالک، یہ کام، منکم، تم میں سے، الا خزی، مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، لٹائے جائیں گے وہ، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، یعنی اوپر والی آیت اور یہ والی، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے 4 عہد لیے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا۔ نمبر 3، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کرنا۔ نمبر 4، قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ مگر وہ صرف فدیے پر عمل کرتے اور باقی 3 کی مخالفت کرتے اور بلا جھجک ان کا ارتکاب بھی کرتے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ اہل کتاب تھے۔ مدینہ کے عرب قبائل اوس اور خزرج بت پرست مشرک تھے، انہیں کسی آسمانی دین سے سروکار نہ تھا۔ یہود کے ان قبائل سے حلیفانہ تعلقات تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے، بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ رہا کرتی تھی اور یہودی قبائل اس میں اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور مقابلے میں آنے والے مشرک قبیلے کے آدمیوں کے علاوہ ان کا ساتھ دینے والے اپنے یہودی بھائیوں کو بھی قتل کر دیتے، ان کے گھر بھی لوٹ لیتے۔ پھر جب لڑائی ختم ہوتی اور کچھ یہودی قید ہو کر غالب قبیلے کے پاس آتے تو غالب قبیلے کے حلیف یہودی خود ہی ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا دیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کا حکم ہے کہ اپنے قیدی بھائیوں کو چھڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں فدیہ دے کر چھڑوانے کا حکم تو یاد رہا، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف دوسرے کی مدد نہ کرنے، ان کا خون نہ بہانے اور انہیں گھروں سے نہ نکالنے کا حکم نہ یاد رہا، جس پر تم عمل کرتے تو فدیہ کی نوبت ہی نہ آتی۔ گویا تم اللہ کی کتاب کے جس حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہو مان لیتے ہو، اور جو اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اگر تم واقعی اللہ کی کتاب پر چلتے ہو تو چاروں حکم مانو، الا خزی، مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں۔ یہودیوں کو دنیا کی زندگی میں جلدی ہی رسوائی دیکھنا پڑی کہ بنو نذیر اور بنو قینقاع جلا وطن ہوئے اور بنو قریظہ کے بالغ مرد قتل ہوئے، بچے اور عورتیں لونڈی اور غلام بنے۔ پھر آخرت کے عذاب کا تو دنیاوی عذاب سے کچھ موازنہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے، اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اسی آیت کی کچھ تفسیر کا حصہ اگلی آیت کے ساتھ ملا کر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔